السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفاق فی سبیل اللہ کے بعد سود کی مذمت کی جاتی ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جیسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو۔ یہ ایک بہت ہی خوفناک جملہ ہے۔ یہاں لفظ ربا استعمال ہوا ہے جس کے معنی عربی میں زیادتی اور اضافے کے ہیں۔ اہل عرب اس لفظ کو اس زائد رقم کے لیے استعمال کرتے تھے جو ایک قرض خواہ اپنے قرض دار سے ایک طے شدہ شرح کے مطابق اصل کے علاوہ وصول کرتا ہے۔ اسی کو ہماری زبان میں سود کہتے ہیں۔ صدقے کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں دنیا کے مال کو اہمیت نہیں دی جاتی اور بظاہر اس کا کوئی عوض یا بدلہ نہیں لیا جاتا، اور ربا کا خلاصہ یہ ہے کہ قرض کا روپیہ لینے کے ساتھ ساتھ سود خور کچھ زیادہ بھی وصول کرتا ہے۔ یہ جو زائد روپیہ لیا جاتا ہے وہ قرض دار کی محنت اور خون پسینے کی کمائی سے لیا جاتا ہے۔ سود کی وجہ سے ان لوگوں کے لیے اس طرح کا قرض ادا کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ پھر ایک قرض کو ادا کرنے کے لیے دوسرا اور پھر تیسرا قرض لیتے چلے جاتے ہیں۔ اصل رقم سے کئی گنا سود دے چکنے کے بعد بھی اصل رقم جوں کی توں باقی رہتی ہے۔ محنت کرنے والے آدمی کی آمدنی کا زیادہ حصہ قرض دینے والا یعنی سود لینے والا لے جاتا ہے، اور اس غریب آدمی کے پاس اپنی کمائی میں سے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کچھ خاص نہیں بچتا۔ سودی قرض کے جال میں پھنسے ہوئے لوگوں کو ہر وقت کی فکر اور پریشانی اس قدر گھلا دیتی ہے کہ ان کی صحت بھی ٹھیک نہیں رہتی۔ یہی وجہ ہے کہ اگر صدقہ روشن صفحہ ہے تو ربا اس کے مقابلے میں ایک تاریک صفحہ ہے۔ نفاق کرنے والے کا چہرہ اگر روشن ہے تو سود خور کا چہرہ تاریک اور سیاہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس حسین و جمیل اور پاک صاف رحیم و کریم چہرے کے بیان کے بعد سود خور کے بدنما چہرے کو بھی پیش کر دیا ہے۔ اسلام نے دور جاہلیت کی کئی برائیوں کو ختم کیا ہے، لیکن اسلام نے جس قدر مذمت سود خوری کی ہے اس قدر مذمت کسی دوسری برائی کی نہیں کی گئی۔ مسلم میں حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کھانے والے، سود کھلانے والے، سودی معاہدے کے دو گواہوں اور سودی دستاویز لکھنے والے سب پر لعنت فرمائی ہے، اور فرمایا کہ وہ سب کے سب برابر ہیں۔ بلکہ کہا گیا ہے کہ جو لوگ سودی نظام کو ترک نہیں کرتے وہ دراصل اللہ کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں۔ اس لیے اس دور میں اہل اسلام کا فرض ہے کہ وہ اس حقیقت کو جانیں اور اس بات کا یقین کر لیں کہ کہیں وہ اپنے معاملات میں سودی کاروبار کر کے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ تو نہیں کر رہے۔ قرآن پاک میں سود خور کو اس شخص سے تشبیہ دی گئی ہے جو پاگل ہو گیا ہو۔ جس طرح وہ شخص عقل سے خارج ہو کر عجیب حرکتیں کرنے لگتا ہے، اسی طرح سود خور بھی روپے کے پیچھے دیوانہ ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی خود غرضی کے جنون میں کچھ بھی پرواہ نہیں کرتا کہ وہ کتنے لوگوں کی بدحالی سے اپنی خوشحالی کا سامان کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں سود خوروں نے سود کی حرمت پر سخت اعتراضات کیے تھے۔ ان کا سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ تجارت اگر حلال اور جائز ہے تو سود کیوں حرام اور ناجائز ہے؟ کیونکہ تجارت بھی ایک نفع بخش عمل ہے اور سود خوری بھی ایک نفع بخش عمل ہے، حالانکہ یہ بالکل غلط بات تھی۔ اس لیے کہ تجارت میں نفع و نقصان دونوں کا اندیشہ ہوتا ہے، اور پھر اس میں شخص کی محنت اور مہارت تجربہ کا بھی عمل دخل ہوتا ہے۔ تجارت میں قدرتی حالات یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ تاجر کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، لیکن سودی کاروبار میں ہر حالت میں اور ہر صورت میں فائدہ اور سود فکس ہوتا ہے۔ یہ تجارت اور ربا کا ایک بنیادی فرق ہے۔ اسی وجہ سے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اسلام نے اپنے نظام کا دار و مدار واعظ و نصیحت اور اصلاح پر رکھا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو اللہ کے حکم کو تسلیم کرتے ہوئے سود خوری سے باز آ جائے تو اسلام وہ دولت اس سے واپس نہیں لیتا جو وہ کھا چکا ہے۔ یعنی اسلام نے ان لوگوں کے حق میں وہ سودی منافع چھوڑ دیا ہے جو وہ کھا چکے ہیں، اور یہ فیصلہ بھی نہیں کیا گیا کہ کھایا ہوا سود بھی ان سے واپس لیا جائے، اور نہ ہی اسلام نے ان کی تمام یا جائیداد کا کچھ حصہ ضبط کرنے کا حکم دیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ قیامت کے دن اس کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، وہ جو چاہے گا فیصلہ کرے گا۔ اگر تو اس نے آئندہ اس برے عمل سے توبہ اور استغفار کے ساتھ وہ اس سے رک گیا، پھر تو امید کی جا سکتی ہے کہ
کہ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ یہ تنبیہ کہ جو دوبارہ اس حرکت کو کرے گا وہ عذاب کا مستحق ہوگا، یہ بتاتی ہے کہ قرآن کا انداز تربیت اور اصلاح کرنے کا ہے۔ قرآن پاک انسان کے دل میں آخرت کا خوف پیدا کر کے اس کی اصلاح کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی سچا ہے اور اس کی وعید بھی یقینی ہے۔ ہمارے دور میں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جو معاشرے سودی کاروبار کرتے ہیں ان کے افراد کے دلوں میں سکون اور اطمینان نہیں ہے۔ ان معاشروں سے برکت اٹھ گئی ہے، خوشحالی اور اطمینان ختم ہو گیا ہے۔ ایسے لوگ جو آسمانی ہدایات سے محروم ہیں وہ اجر و ثواب سے بھی محروم ہیں۔ یہ تو تھی ترغیب اس بات کی کہ ربا کو ترک کرو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دھمکی بھی دی جاتی ہے، اور یہ دھمکی اس قدر شدید ہے کہ اس سے دل دہل جاتے ہیں۔ خدا کی پناہ، اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے اعلان جنگ۔ یہ ایک ایسی جنگ ہے جو نفس انسانی کو درپیش ہے، خوفناک جنگ جس کا انجام بالکل سامنے ہے، جس میں انسان کو شکست سے دوچار ہونا ہی ہے۔ انسان فانی، ضعیف اور کمزور ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی قوت اور طاقت کا کیا مقابلہ کرے گا جو ایک لمحے میں سب کچھ بھسم کر کے رکھ دے گی اور اس کا نام و نشان مٹا دے گی۔ یہ آیت فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی۔ ان آیات کے نزول کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاکم مکہ کو حکم دیا کہ وہ مکہ کے عالم وغیرہ کے ساتھ جنگ کریں، اس لیے کہ وہ ان آیات کے نزول کے بعد بھی سودی کاروبار سے باز نہیں آئے۔ فتح مکہ کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبے میں جاہلیت کے دور کے تمام سودی قرضوں کو ختم کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرضے کو معاف کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو یہ تلقین بھی فرماتے کہ دور جاہلیت میں انہوں نے جو سود وصول کیا ہے وہ اسے واپس کر دیں۔ پھر یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جو شخص قرض ادا نہ کر سکتا ہو تو اسے مہلت دیں، یا اس کا پورا قرض یا قرض کا ایک حصہ معاف کر دیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کے کاروبار میں گھاٹا آ گیا اور اس پر قرضوں کا بوجھ بہت چڑھ گیا۔ معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ اپنے اس بھائی کی مدد کرو۔ چنانچہ بہت سے لوگوں نے اس کو مالی امداد دی، مگر قرضے پھر بھی ادا نہیں ہو سکے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرض خواہوں سے فرمایا کہ جو کچھ حاضر ہے بس وہی لے کر اسے چھوڑ دو، اس سے زیادہ تمہیں نہیں دلوایا جا سکتا۔ یہاں فقہا نے یہ بات کلیئر کی ہے کہ ایک شخص کے رہنے کا مکان، کھانے کے برتن، پہننے کے کپڑے اور وہ آلات جن سے وہ اپنی روزی کماتا ہو کسی بھی حالت میں کرک یا ضبط نہیں کیے جا سکتے۔ آخر میں قرآن کریم قرضوں کے بارے میں احکام کی ایک خاص شکل کو بیان کرتا ہے کہ اگر قرض دار کے لیے قرضے کی ادائیگی ممکن نہیں اور اس کے لیے مشکلات ہوں تو اس کا حل یہ نہیں کہ اس پر ربا کے قرضے کا اضافہ کر دیا جائے، بلکہ حل یہ ہے کہ اسے اس وقت تک مہلت دی جائے جب تک اس کے حالات اچھے نہیں ہو جاتے، اور جو شخص زیادہ بھلائی سمیٹنا چاہے، زیادہ اجر حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ سرے سے قرضہ ہی معاف کر دے۔ اسلام کی نظر میں یہی بلند مرتبہ ہے۔ مہلت کے علاوہ قرآن کریم میں دوسری جگہ ایسے غریب قرض داروں کے لیے زکوٰۃ فنڈ میں سے بھی ایک مد فراہم کی گئی ہے تاکہ وہ اپنا قرضہ ادا کر سکیں اور اس کی زندگی کا بوجھ اتر جائے۔ یہاں ان قرض داروں کی بات کی جا رہی ہے جو قرضوں کے بوجھ کے تلے دب گئے ہیں۔ وہ قرض دار نہیں جنہوں نے قرضے لے کر عیاشی اور لذت پرستی کی ہو، بلکہ وہ قرض دار جنہوں نے اپنی جائز ضروریات کے لیے اخراجات کیے ہوں اور وہ اس وجہ سے قرض دار ہو گئے ہوں اور ان کے حالات خراب ہو گئے ہوں۔ اب ربا کے احکام کے آخر میں اللہ تعالیٰ ایک نہایت مؤثر اور گہرا اشارہ دیتے ہیں جس سے ایک مومن تمنا کرنے لگتا ہے کہ کاش وہ سارا قرضہ ہی معاف کر دے اور قیامت کے دن اللہ کے ہاں فلاح پا لے۔ یہ وہ دن ہوگا جس میں سب اللہ کی طرف لوٹیں گے اور ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ، اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وہ دن
بڑا مشکل دن ہوگا۔ اس دن کے بارے میں ہمارے دلوں میں بڑا خوف پایا جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا تصور ہی اس قدر خوف زدہ کرنے والا ہوتا ہے کہ اس سے انسان کا پورا وجود کانپ اٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے پکا وعدہ کرتے ہیں کہ جو لوگ اپنی زندگی کو ایمان اور عمل صالحہ کے مطابق گزاریں گے، ان کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہوگا، وہ امن میں رہیں گے، وہ کسی خوف و خطرے سے دوچار نہیں ہوں گے۔ وہ خوش قسمت ہیں اس لیے کہ وہ ہر قسم کے اندیشوں اور فکروں سے محفوظ ہیں اور ان کے درجات بلند ہیں۔ اے اللہ، ہمیں نیک اور صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمارے درجات بلند فرمانا۔ آمین یا رب العالمین۔ فی امان اللہ۔